जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जो बड़ी खबर है और अहम खबर, वो तो तहरीक इंसाफ का जो आज इस्लामाबाद में जलसा होना था, उसी के इर्द गिर्द जो है वो है। ख़ास तौर पर जब सुबह सवेरे तकरीबन 7:30 बजे तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा आज़म सवाती साहब एकदम नमूदार होते हैं और वो अडयाला जेल पहुंच जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। इतनी सुबह शायद मेरा ख्याल है इससे पहले कोई नहीं जा सका। वो चले जाते हैं, फिर उनकी मुलाकात हो जाती है खान साहब से और वो अंदर से जलसा मनसूखी का हुक्म भी ले आते हैं और बाहर आकर जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर के साथ वो मीडिया टॉक में ऐलान करते हैं कि आज का जलसा जो है वो मनसूख किया जाता है और अब 8 सितंबर को होगा। और फिर उस पर सारी पीटीआई, इवन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अपोजिशन लीडर्स, ये सब जो हैं वो लब्बैक कहते हैं और कहते हैं कि जी ठीक है। अब इसके दो पहलू हैं। एक तो जाहिर है वो बेहतर है कि खान साहब ने तसादम का रास्ता जो है वो नहीं लिया, जो कि ये पीटीआई के लोग भी जो बाहर आए जिन्होंने ऐलान किया वो यही इसकी वजह बता रहे हैं कि क्योंकि टेंशन हो जा नहीं थी, इजाज़त हुकूमत नहीं दे रही थी, रुकावटें थी, तो फिर तसादम था, लोग भी आ गए थे। तो इसलिए इससे बचने के लिए खान साहब ने एक पुरअमन रास्ता लिया और कहा कि नहीं, फिर आगे कर लेते हैं, शायद कोई ऐसे हो कि पीसफुली मामला हो जाए और जलसा हो सके। लेकिन दूसरा इसका पहलू जो है वो जो कारकुनों के हिसाब से है या इवन खान साहब की जो सिस्टर हैं अलीमा खान, उनके हिसाब से तो ये बड़ा गलत हुआ और वो कह रहे हैं कि शक कर रहे हैं इवन जो रहनुमा हैं पीटीआई के कि ये शायद खान साहब को बाहर आने देना ही नहीं चाहते। और ये आपको पता है कि इस तरह की बातें पीटीआई के अंदर पहले भी हुई, आपसे रिपोर्ट भी करते रहे कि कुछ लोग हैं जो डबल गेम्स करते हैं, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, कुछ जाहिर हो के कुछ और हैं। और अब अलीमा खान जो है वो उस पर काफ़ी बरहम हैं और वो क्योंकि वो सबसे पहले तो वो एक बहन है और वो उसी तरह सोचती हैं और उनको सबसे बड़ी चीज़ जो है वो भाई का यानी इमरान खान का बाहर आना है जेल से। सियासत से उनका कोई उस तरह लगाव नहीं, लेकिन इसीलिए वो जज्बाती होकर वो ये कहती हैं। और आज फिर उनकी एक ऑडियो जो है वो वायरल है जिसमें वो कह रही हैं कि ये पीटीआई वाले ये चाहते ही नहीं हैं। और फिर वो सवाल उठा रही हैं कि ये कैसे सुबह सुबह आज़म सवाती साहब जो हैं वो जेल पहुंच गए और उधर से आर्डर भी ले आए। अब ये पीटीआई के ही एक अहम नाम या खान साहब की बहन ये वो सवाल कर रही हैं। तो फिर जब ये इस तरह का सवाल होगा कि 7:30 बजे सब कुछ एकदम हो गया, दरवाज़ा खुल गया उनके लिए, वो चले गए, आर्डर ले आए, तो फिर बात तो फिर वो होती है वही जो कि सिलसिला एक है कि कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो दिखाई नहीं दे रहा या कुछ लोगों को दिखाई भी देता है और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है, अगरचे उसका रिजल्ट पॉजिटिव है, वो बेहतर है, वाकई पुरअमन ही होना चाहिए। तसादम पीटीआई के लिए तो मेरा ख्याल खान साहब ने बेहतर सोचा, ये उनके हक में तो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह था। और अगर इस तरह की सूरत होती, क्योंकि पहले ही एक चीज़ें चल रही हैं 9 मई या इस तरह की, और तो फिर एक और जब अगर होता तो इसलिए खान साहब की यही सोच होगी और जो लोग कह भी रहे हैं। इवन सीएम गंडापुर जो हैं, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, वो भी यही कह रहे हैं कि खान साहब का क्योंकि वो हमारे लीडर हैं, उनका ऑर्डर है तो हम मान रहे हैं। और ये उन्होंने इसीलिए किया कि वो ऐसा कोई तनाव या आमने सामने हो के जो सूरत हाल लग रही थी, लोगों को नज़र आ रहा था, तो वो उन्होंने उससे बचाव के लिए ये किया है, क्योंकि वो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये किया है। लिहाजा अब वो 8 सितंबर का कह रहे हैं। अगरचे अली अमीन गंडापुर जो हैं, आपको पता है, बड़े अग्रेसिव हैं, वो अग्रेशन शो भी कर रहे थे इस ऐलान से पहले और वो कह रहे थे कि हमें कोई नहीं रोक सकता और हम आएंगे, और उधर से तैयारी भी उनकी थी। लेकिन जाहिर है अब जब खान साहब सुबह सुबह मुलाकात
تو یہ سوال علیمہ خان جو کر رہی ہیں یہ اہم ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیسے یہ ملاقات ہو گئی صبح صبح اور سب کچھ ہوا، اور پھر کس نے کی، جو عام حالات میں زیادہ ملتے بھی نہیں تھے۔ اعظم سواتی ایک دم نمودار ہو گئے، وہ کہاں سے آ گئے؟ یہ کوئی اور بھی جو روٹین میں جا رہے تھے وہ کیوں نہیں گئے؟ اور یہ ایک شخصیت اور پھر باہر نکل کے اعلان کرنا، تو سوال تو یہ خود پی ٹی آئی کے اندر اٹھ رہے ہیں اور یہ اٹھیں گے۔ اور ایک کا ایک ظاہر پہلو اختلافات بھی ہیں، اور وہ اتنے زیادہ اب ہو گئے ہیں کہ وہ ہر کوئی اس پہ کھل کے، اور آپ دیکھ لیجئے گا یہ بات بھی اب یہی چلے گی کچھ دن، لیکن یہ تو اب اس کو نہ کچھ چھپاتا ہے نہ کچھ چھپنے والی چیز ہے، اتنے سامنے یہ چیزیں ہیں۔ ایون ان کے وکیل شعیب شاہین نے بھی علیمہ خان صاحبہ سے ملتی جلتی بات کر دی ہے، اور ان کا ہے کہ اگرچہ وہ یہ اندرونی معاملہ ہے، یہ پارٹی کے اندر وہ ڈسکس کریں گے، لیکن ان کی ذاتی رائے تو یہی ہے کہ جلسہ ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ کارکن جو ہیں وہ بڑے ناخوش ہیں، ناراض ہیں، وہ بڑی محنت سے مشکل سے آئے۔ لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ کوئی اتنا زیادہ اس طرح جو کہ ایک وہی بات کہ الیکشن سے پہلے جو سختیاں تھیں پی ٹی آئی پر، اس طرح کی وہ چیز کو کارنر میٹنگ تک نہیں تھی ہوتی، تو وہ بہرحال اس طرح وہ نہیں ہے۔ ادھر کچھ ہوئی ہیں، کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، لیکن دفعہ 144 بھی لگی، لیکن وہ حالات نہیں تھے آج جو کہ پہلے کچھ عرصہ پہلے تک تھے، نظر آتے تھے۔ لیکن اب یہ چینج تو ہے، اور کھل کر جو ہے اپوزیشن رہنما یا پی ٹی آئی کے لوگ بول بھی رہے ہیں، اگریسو بولتے ہیں، اور کوئی ان پہ وہ ہو بھی نہیں رہی چیز کوئی ایسی، تو لہذا چیزیں تو ایک ہیں کسی حد تک وہ ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کا پھر وہ لوگ اصل میں آپ شاید ہمیں جلدی بڑی ہے، رزلٹ فوراً نکالنا شروع کر دیتے ہیں کسی نہ کسی نتیجے پر۔ کوئی کہے گا کہ وہ دیکھیں جی یہ تو وہ بات وہ پہلے بڑا صحیح چل رہا، اب یہ ہو گیا کیونکہ یہ وہ ہے فلاں ہو گیا۔ کوئی کہے گا نہیں وہ پہلی بات صحیح نہیں تھی تو یہ غلط ہو گئی، اپنا اب جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ یعنی آگے پیچھے یہ چیزیں یہ ابھی ایسے ہی ہیں، ایسے ہی چلنی ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے، اتنی آسان نہیں ہوتی جیسا کہ 2+2=4، یہ تو وہ نہیں ہے، یہ سیاست تو ایسے نہیں ہوتی، اور خاص طور پر جب پیچیدہ سیاست ہو، کشیدگی ہو، ایک دوسرے کی مخالفت ہو اور غصہ ہو، تو وہ پھر اس کو آرام سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں نیچرل بھی ہوتی ہیں، قدرت کے نظام سے وہ چلنی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے وقت پر ہی ان کے نتائج آنے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کسی بھی طرح، دوسری طرف بھی ہر طرح، نہ ہی یہ رزلٹ ابھی وقت ہے نکالنے کا کہ سب ٹھیک اور یہ بس کچھ ہی دنوں بعد اور مہینے بعد اور یا فلاں، اور نہ ہی یہ ہے کہ کچھ ہونا ہی نہیں، یہ اینڈ سے نہیں چلنا معاملہ۔ ظاہر ہے جو جس کا حق ہے، قدرت کا نظام ہے، وہ اس کو ملنا ہوتا ہے، وہ دیر سویر ہوتی ہے، لیکن اللہ کا اور قدرت کا ایک اپنا ٹائم ہے، وہ نظام ہے، تو اس کا ہمیں انتظار کرنا ہے۔ اور دوسری ایک بات ضرور کرنی ہے، وہ اولیاء مقبول جان صاحب بڑے ہی زبردست اور پہلے بیوروکریٹ رہے اور ایماندار، انتہائی دیانتدار افسر، اور بڑی بڑی آفرز ہوتی رہیں، لیکن انہوں نے دیانتداری سے اپنی جاب کی، اور پھر صحافت میں بھی ایک نام ہے ان کا، ایک ظاہر ہے ایک ضرور ہے ٹلٹ کہہ لیں، یا ایک ان کا رائے ہے، وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، عمران خان کی حد تک ہیں، تنقید بھی کر لیتے ہیں، لیکن عمران خان سے ان کا وہ ہے ایک، تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ان پہ وہ ہوتا ہے۔ اور آج ان کی وہ گرفتاری جو ہوئی ایف آئی اے نے، وہ 4 ٹویٹس تھے ان کے کوئی، اس پہ ہی ان کا جو تھا وہ ایف آئی اے کا ان پہ مقدمہ تھا۔ آج ان پہ اچھی خاصی بحث ہوئی عدالت میں، ایون اوریا صاحب ہم ادھر موجود تھے، بڑا اچھا وہ خود بھی انہوں نے ڈیفینڈ کیا، اور بڑا کھل کے بولے، بتایا کہ انہوں نے کیسے اتنے سال سروس کی، پھر صحافت میں کیا کیا، کیا وہ کر رہے ہیں، اوپن ہیں اور اویلیبل ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جج صاحب نے، عدالت نے انہیں 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ اب ان کے وکلا کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے اگینسٹ جو ہے وہ سیشن کورٹ یا ادھر جائیں گے کہ یہ تو ریمانڈ نہیں بنتا تھا، وہ تو ایکویٹل کی طرف یعنی ڈسچارج
کیس ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں جو ان کے وکیل ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک چیزیں ہیں، اس کو بھی ساتھ ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیسے معاملات چلتے ہیں. لیکن بہرحال ان کا اوریہ صاحب ایف آئی اے کی ٹیم پہ ویسے خوش تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا انہوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کوئی انہیں بھیجا تنگ نہیں کیا گیا. ظاہر ہے وہ ایک بزرگ شخصیت ہیں اور کوئی ایک تفتیش کے لیے جب وہ اوپن ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ان کی کھلی ہے، موبائل بھی سب کچھ وہ حاضر ہے، وہ پاس ورڈ بھی بتانے کو تیار. تو بہرحال یہ اب 4 دن کا ریمانڈ ہے. کیس تو 4 ٹویٹس ہیں، آپ اس سے اندازہ کر لیں وہ کتنا کو پتہ نہیں کیا وہ کیس ہے. تو لیکن ابھی کل دیکھتے ہیں اس کے وہ جو سیشن کورٹ جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. تو آج تو یہی 2 مین اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ کل پھر نئی ویڈیو سے حاضر ہوں. تھینک یو.